معزز و مکرم سامعین محتشم، اسٹیج پہ تشریف فرما شعراء اسلام، حفاظ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے دستور اہل سنت والجماعت کے مطابق میرے اور آپ سبھی کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار ارب و عجم صاحب لطف و کرم تخلیق باعث بنی آدم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب آمینہ کے لعل ارواحنا فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار اہل سنت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضلی ارب و عجب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ آپ حضرات کی یہ خاموشی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مجھے آپ حضرات پہلی مرتبہ سماعت کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے پہلی بار بھی اگر سماعت کر رہے ہیں تو اس بات کا غم نہیں ہے، لیکن بیٹھے تو ہمیں نا امام حسین کی محفل میں۔ آپ کو پتہ ہے حسین کی شان تو آپ جانتے ہیں، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اچھا ابھی بھی نہیں بولیں گے آپ؟ دیکھیے بریلی کے تاجدار نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بدن میں جو جان دی گئی ہے یہ حضور کے لیے دی گئی ہے۔ پتہ ہے نا آپ کو، یہ پیر میں جان ہے حضور کے لیے، ہاتھ میں جان ہے حضور کے لیے، دہن میں زبان ہے حضور کے لیے، آنکھ میں بینی ہے حضور کے لیے، کان میں سماعت ہے حضور کے لیے۔ پتہ یہ لگا کہ رب نے جو دل دیا ہے نا، یہ دل جو دھڑک رہا ہے تو دھڑکنیں بھی حضور کے لیے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے جھنجلا کر نہیں، لوگوں کو حیرت میں پڑے تھے تو ان کو جھنجلا کے کہا، میاں زمین و زمان تمہارے لیے حضور، یعنی ساری کائنات کا جو وجود آیا نا حضور کے لیے آیا۔ تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
नारे रिसालत। अब अगर हुजूर के लिए जबान दी गई है तो हुजूर की तारीफात पर आशिक की जबान खामोश नहीं होती, होती है क्या? खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर चांद। यानी यूं कह रहे थे हम बड़े हसीन है। सूरज ये कह रहा था कि मैं तो वो हूं कि जब मैं निकलता हूं तो तारीखों को छटा कर उजाला ही उजाला करता हो, चाहे वो जंगलात का बियाबान का मामला क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया का किसी कोना क्यों ना हो, दुनिया के अंदर किसी भी तहखाना क्यों ना हो, अगर मेरी शुआएं वहां तक पहुंचती हैं तो मैं उसको भी उजाला करता हो। चांद कह रहा था मेरी तो शान ये है कि अंधेरे में भी मैं उजाला कर देता हूं, जाओ देखना है मेरी शान तो जंगलों बियाबान की तरफ चले जाओ, अंधेरी रात होती है फिर भी मैं एक चांद बन के चमकता हूं, तो उसके अंदर भी उजाला पैदा होता है। तो बरेली के ताजदार ने दोनों से खिताब करके कहा खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, लेकिन जब पर्दा बेपर्दा वो रुख हुआ फिर ये भी नहीं वो भी नहीं। तो पता ये लगा कि आमिना का लाल जब दुनिया में तशरीफ लाया तो रब ताला ने करम ऐसा किया कि ना सूरज को मौका मिला चमकने का, ना चांद को मौका मिला, बल्कि चमकना भी चाहे तो उन लोगों ने यही कहा, क्या कहा, कुछ तो जबी की खैरात मिल जाती। मेराज की रात मुस्तफा गए तो जबी की खैरात मांगी, तलबों का धोवन मांगा, तब जाके क़यामत तक चमकने का मौका मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक है ना। तो सुने, फरमाते हैं खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर हम जैसे गुनाहगारों, आला हजरत ने अपने बारे में नहीं, हम जैसे गुनाहगारों की याद करते हुए कहा, डर था कि इस्यां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, डर था कि गुनाहों की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सदा ये भी नहीं वो भी नहीं। और फिर फरमाते हमारे मिजाज को हमारे हालात को जानते हुए, दिल लौह में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे, दिल लौह में खोना तुझे शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह अकबर। हमारी हालात ऐसे हो गए हैं क्योंकि मुझे उन्मान दिया गया है, इस पर मुझे बोलना ज़रूरी भी होता है। आप बुरा ना समझे, किसी के दिल को ठेस पहुंचती है तो मैं उनसे माज़िरत खाऊं, लेकिन मुझे तो बैठा हूं मिंबर रसूल पर तो फिर हक पैगाम पहुंचाना है। फरमाते रिश्ते खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, रिश्ते खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह, दिल लौह में खोना तुझे, ये हमारी मिजाज बन गई है। रब ताला ने कुरान अजीम फुरकान हमीद के अंदर जिस आयत मुबारका को मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान अजीम में फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। बेशक तहक़ीक़ का लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल है, जो अरबी जानते वो बेहतर समझते हैं कि यहाँ पर तहक़ीक़ का लफ्ज़ पेश किया गया। कहा कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को एक बेहतरीन सांचे में पैदा किया है। तहक़ीक़ रब ताला फरमाता है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए सोचिए तो सही, वो रब्बे कायनात है, वो रब्बुल आलमीन है, वो ज़मीन और आसमान का मालिक है, वो ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है, चांद और सूरज का मालिक है, सारी कायनात का मालिक है, आदम का भी मालिक, नूह का भी मालिक, शीश का भी मालिक, इब्राहिम का भी मालिक, यहया का भी मालिक, ज़करिया का भी मालिक, मूसा का भी मालिक, ईसा का भी मालिक, रहमतुल आलमीन का भी मालिक, गौसे आदम का मालिक, गरीब नवाज का मालिक, आला हज़रत का मालिक, सारी कायनात का जो मालिक है वो मालिक यूं कहता है अल्लाह अकबर। अगर वो बगैर कुछ मामले के भी कह देता कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में पैदा किया है, हमने बेहतरीन सांचे में इंसान को पैदा किया है, बड़ा खूबसूरत इंसान को पैदा किया है, तो लोग समझ जाते, क्योंकि कहने वाला जो है वो रब्बुल आलमीन है, कोई आम नहीं है। सारी कायनात को जिसने वजूद बख्शा है, सारी दुनिया को जिसने पैदा किया है, जो जर्रे जर्रे का मालिक है वो कह रहा है, तो पता लगना है कि रब ताला झूठ नहीं बोलता, बल्कि रब तो यूं कहता है लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, झूठों पर अल्लाह की लानतें बरसती है। फिर वो रब झूठ कैसे बोल सकता? अगर एक मर्तबा कह भी देता तो बंदे मान लेते, लेकिन रब ताला ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार चार कसमों को बयान करके उसके बाद कहा कि जवानी बड़ी खूबसूरत है, जवानी की अहमियत बड़ी खूबसूरत है, ये जवानी के अय्याम बड़े खूबसूरत है। हमने कहा कैसे कसम खाई? अल्लाह अकबर, वो रब रब होते पर हमारे यकीन दिलाने के लिए, हमारे दिलों को तस्कीन दिलाने के लिए, हमारे अंदर जो बेजाराबी के हम शिकार हो गए हैं, उस
راہ روی کے شکار کو ہٹانے کے لیے، بے چینیوں کو ختم کرنے کے لیے، بے قراریوں کو ختم کرنے کے لیے وہ رب نے ہمیں 4 قسمیں بیان کر کے کہا، والتین تین کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین شہر موسیٰ کی قسم، وہذا البلد الامین جس محبوب آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اس شہر محبوب کی قسم۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، رب تعالیٰ 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد آپ کی اور ہماری جوانی کی اہمیت کو بتا رہا ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ اگر ایک قسم بھی کھاتا تو بات مان لی جاتی، قسم نہیں بھی کھاتا تو بات مان لی جاتی، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے تو صحیح، رب تعالیٰ نے 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی جوانی کو بیان کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں خوبصورت سے مراد یہ جوانی کے ایام ہے، تبھی تو تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم ہم شبیہ غوث اعظم یوں ارشاد فرماتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہو ابھی کر لو، میاں نوری جمع تم ہو۔ اللہ اکبر، ذرا آپ اندازہ لگاؤ، آج ہم بے راہ روی کے شکار ہو گئے، کوئی فلم دیکھنے کا شوقین ہو گیا، کوئی گانے تاشے کا شوقین ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ سوچتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جوانی کس لیے دیا ہے؟ گناہ کرنے کے لیے دیا ہے، عیاشی کرنے کے لیے دیا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کے لیے دیا ہے۔ مولانا لوگوں کا کام تو ہے وہ ڈراتے ہیں، ہم ڈراتے نہیں ہیں بھائی، حق کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جب تک اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، یعنی اگر وہ قوم شر ہو گئی ہے، وہ قوم شریر ہو گئی ہے، وہ قوم اپنی نفس کی پرستش کرنے والی ہو گئی ہے، تو رب تعالیٰ ایسی قوم کے درمیان میں کبھی مصلح کو بھیجتا ہے، کبھی ہدایت دینے کے والے کو بھیجتا ہے۔ آپ اٹھا کر پڑھیے قرآن عظیم، پتہ لگے گا بنی اسرائیل کے قصص ہمارے پاس موجود ہے، بنی اسرائیل کے تمام تباہ کاریاں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے اندر کیا ہوا تھا، ان کے معاملات کیا ہوئے تھے، لیکن یہ تو کرم ہے حضور کا، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی، ورنہ ہمارے بھی ہے نا واقعات وہ دوسری قوموں کے سامنے بیان کیے جاتے۔ آپ کو پتا ہے حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، حضور کے تعلق سے بریلی کے تاجدار نے فرمایا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اس کا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ لوگوں کے اندر ایک شک و شبہ پیدا ہوا، جب وہ افضل بھی ہے، وہ اعلیٰ بھی ہے، وہ اولا بھی ہے، تو آخر میں کیوں آئے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جو شہنشاہ ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے، جیسا کہ آج ہماری محفل کی جو چیف گیسٹس ہے، جس کو ہم نے آپریشن کے لیے اسپیشلسٹ کو بلایا ہے، وہ صوفی کریم حنفی صاحب تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ ان کی زبانی بھی ان کا آپریشن ہوگا۔ ان سے قبل الحمدللہ ہر سنیوں کی جان، ہر سنیوں کے دلوں کی دھڑکن شہزادے شہباز دکن کی جلوہ آگری بھی ہوگی۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو، ایسے یوں سمجھیے مشیر آباد والوں نے ایسے نگینوں کو تلاشا ہے اور تلاش کر ان کے آپریشن کے لیے یہاں بلایا بھی ہے، جو کہتے ہیں ہم مولائی ہے۔ کم وقت تو مولائی کب سے ہو گیا ہے؟ ان کی جھولی میں بھی بیٹھتا ہے، ان کے گروہ میں بھی جاتا ہے، ان کی بوریاں بھی بولتا ہے، پھر کہتا ہے مولائی۔ سن، مولائی ہے تو ہم ہیں، ہم ہیں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، ہم ہیں۔ اس لیے کہ بریلی کے تاجدار نے فرمایا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطلق رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ افضل سنیں، اب میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو آخر میں بھیجنے کا ایک سبب مفسرین نے یہاں پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ پہلی جو قومیں آئی ہے ان کے واقعات، ان کی تباہ کاریاں اور ان کے یہ جو گناہ کرتے تھے، ان کے گناہوں کو رب تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر بیان کیا، اور محبوب سے بڑا پیار تھا، محبوب سے بڑا پیار ہونے کی وجہ سے ان کی امت سے بھی بڑا پیار تھا، اس لیے رب تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ قوم کا ذکر، یہ امت کا ذکر، یہ امت کے گناہوں کا ذکر اور ان کی تباہ کاریوں کا ذکر دوسری قوموں کے اوپر نہ ہو، اس لیے رب تعالیٰ نے آخر میں حضور کی امت کو بھیجا۔ اتنا کرم ہم پہ ہوا ہے، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی آج ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سناؤں، اگر وقت میں برکت ہوگی تو انشاءاللہ کچھ اور مزید بولنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم گناہوں کے دلدل میں اس طرح پھنس گئے ہیں، اللہ اکبر، یہ سوچتے ہیں کون دیکھنے والا ہے، باپ بھی نہیں دیکھتا، ماں بھی نہیں دیکھتی۔ آپ حضرات مطمئن ہو کے بیٹھیں، جو حضرات آئیں گے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کا مرکز بنیں گے، آپ حضرات بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے لیے میں تشریف رکھا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دیگر مقررین حضرات تشریف لائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت، رسول اللہ، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، علماء اہل سنت، مولانا عادل رضا اظہری صاحب قبلہ، مولانا عادل رضا اظہری صاحب قبلہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جس مقرر ذیشان کا آپ حضرات